अजीज तलबा और तालिबात, हम लोग BA, BSc, BCom, SYSL गालिब की गज़ल का मुताला कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में गालिब का तारुफ हासिल किया, गालिब कहाँ पैदा हुए, गालिब की ज़िंदगी को हमने मुख्तसरन बयान किया और गालिब की शायरी और खुसूसियात को भी मुख्तसरन बयान किया। आइए आज गालिब की शामिल निसाब गज़ल का मुताला करते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि उर्दू ज़बान किस तरीके से तरक्की करती गई और एक मुकम्मल ज़ुबान की तरक्की याफ्ता शक्ल में जब उर्दू बहैसियत उर्दू मुतारिफ हुई तो उसका सफ़र कैसे कैसे हुआ, इसके ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की थी। फिर उसका शेरी हवाला हो या नसरी हवाला हो, जो बतदरीज इर्तिकाई मराहिल तय करता गया है, निसाब में उन्हीं मराहिल को पेश नज़र, उन्हीं मराहिल के पेश नज़र और उर्दू ज़ुबान की तरक्की के पेश नज़र शामिल निसाब गज़लों का इंतखाब किया गया। जैसे सबसे पहले हमने वली की नज़म पढ़ी, गज़ल पढ़ी, उसके बाद सिराज की पढ़ी, उसके बाद मीर की पढ़ी। ज़मानी एतबार से और लिसानी तरक्की और तरबियत के हिसाब से ये लोग अव्वलियत रखते हैं और इनकी ज़ुबान का गालिब की ज़बान तक आते आते गालिब से हमको फ़िराक को पढ़ना है, फ़िराक के आते आते और फ़िराक से बशर नवाज तक जो ज़बान ने तरक्की की या जो तरक्की हुई, अदब में तरक्की हुई, शेरी इसनाद में, नसरी इसनाद में, हमको बदर्जे उत्तम अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ुबान किस तरीके से आगे बढ़ी। एक तो ये मकसद रहा। दूसरा, उर्दू की एक मकबूल तरीन सिन्फ शेरी सिन्फ में गज़ल के मुतालिक हमको यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमको इस हवाले से भी मालूम होगा कि उर्दू का एक बेबहा सरमाया है जिसमें गालिब वली अमीर खुसरो से लेकर मौजूदा दौर के शोरा तक इन लोगों ने कैसे खिदमत दी और उर्दू का ये शेरी सरमाया किस तरीके से हमारे तशख़्ख़ुस की अलामत बना हुआ है। हमारी ज़ुबान, हमारा अदब, हमारी लिसानियात और हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन को किस तरीके से किस तरीके से अलामत बनकर उभरा है। इसलिए आइए गालिब की हम ये गज़ल मुताला करते हैं। मैं गज़ल की पहले क़िरात कर लूँ, उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज है वो मुश्किल अल्फाज आपके सामने रख दें, फिर उसके बाद हम गालिब की इस गज़ल के एक एक शेर की तशरीह की तरफ चलेंगे। देखिए गालिब की गज़ल, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरी नाज की से जाना कि बंधा था ओहदे बूदा, कभी तू ना तोड़ सकता अगर इस्तवार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को कलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने ही दोस्त ना से, कोई चारा साथ होता कोई गम बसार होता, रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे दम समझ रहे हो ये अगर शरार होता, अगर जान गुसल है पे कहाँ बची के दिल है इश्क, गम इश्क गर न होता गम रोजगार होता, कहूँ किससे ये कि क्या है शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा तमन्ना अगर एक बार होता, हुए मर की हम जो रुसवा हुए क्यों न गर्क़ दरिया, न कभी जनाजा रुकता न कहीं मदाह होता। अजीज तलबा व तालिबात, गालिब उर्दू शेर व अदब का वो नाम है जिसके बगैर उर्दू शायरी की रिवायात या उर्दू शायरी का बयान
مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ غالب کا نام اردو میں غزل کے حوالے سے بہت مشہور رہا ہے، اور غالب کی غزلیات کے حوالے سے غالب نے اردو شعر و ادب میں جو نئی جہاد بخشی یا غزل کے دامن کو جو وسعت بخشی، یہ یقیناً غالب ہی کا حصہ ہے، اور غالب ہی اس کے حوالے سے متعارف رہے ہیں۔ دیکھیے غزل کا جو اشعار ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ وصال کہتے ہیں ملاپ کو، یعنی بندے کا خالق سے ملاپ ہونا، یہ وصال کہلاتا ہے۔ اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر نیم کش کہتے ہیں آدھے کھینچے ہوئے تیر کو۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پاس ہوتا۔ کلش کہتے ہیں چبن کو، کلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پاس۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، واعظ کرنے والے کو، ترغیب دینے والے کو، ناسے۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا۔ رگے سنگ کہتے ہیں پتھر کو، رگے سنگ پتھر کی رس، یعنی جسے غم سمجھ رہا ہو اگر شرار ہوتا، شرار کہتے ہیں فوارے کو، جسے غم سمجھ رہا ہو وہی شرار ہوتا، جسے غم سمجھ رہے ہیں اگر شرار ہوتا۔ غم اگرچہ جاں غسل ہے، یہ کہاں بچپن کے دل ہے۔ غم جاں غسل کہتے ہیں تباہ کرنے والا، جاں غسل جان لے لینے والا، یعنی بے انتہا درد جس میں جان چلی جائے۔ جاں غسل، غم اگرچہ جاں غسل ہے، یہ کہاں کا بچپن دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا۔ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ بادہ خوار شراب پینے والا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم مستقل ایک شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر ہے پہلا شعر جو کہ مطلب ہے شعر غالب کا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ شعر مرزا غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ میری قسمت میں یہ نہیں تھا کہ میری ملاقات محبوب سے ہوتی، میری قسمت میں یہ نہیں تھا کہ میری ملاقات محبوب سے ہو پاتی۔ اگر میری زندگی تھوڑی اور لمبی بھی ہوتی تب بھی میرا یہ انتظار ہی میں رہتا۔ گویا شاعر اس قدر مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ میری قسمت میں ہی محبوب سے ملاقات نہیں تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، غالب کا یہ مطلع کا شعر، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شاعر اپنے عشق کی ناکامی کا ذکر کر رہا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اور اپنے عشق سے بے انتہا محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے بے انتہا مایوس ہو چکا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہی نہیں تھا یا ہمارے نصیب میں تھا ہی نہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے ملتا، ہماری اور ہمارے محبوب کی ملاقات ہوتی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یا ہماری اور ہمارے محبوب کی ملاقات ہوتی، اگر اور جیتے رہتے تو یہی
اعتبار ہوتا کہ اگر ہم کو جتنی زندگی اللہ نے دی، زندگی میں ہم جی لیے اور پوری عمر ہم نے انتظار کیا، لیکن ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا کہ ہمارے محبوب سے ملاقات ہو. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور زندگی ہوتی 2 5 سال 10 سال، تب بھی ہم اگر ہمارے محبوب کا انتظار کرتے ہی رہتے تو ہمارا انتظار ہی ہو جاتا. محبوب ہمارا ملاقات کے لیے نہیں آتا، ہماری اور ہمارے محبوب کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہمارے قسمت میں ہمارے محبوب سے، یعنی یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی طرف سے، محبوب کی بے رخی کی طرف سے، محبوب کی رویے کی طرف سے، محبوب کے برتاؤ کی طرف سے، محبوب کی ایک طرفہ محبت کی طرف بے انتہا مایوس ہو چکا تھا، اور اسے یہ یقین تھا کہ مجھے اور بھی زندگی میں ہوتی ہے، اور بھی زندگی میں میسر آتی تو ہم کو صرف انتظار ہی کرنا پڑتا، محبوب سے ملاقات نہیں ہو پاتی. اس غزل کا دوسرا شعر ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ہاں، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا. ایک شاعر کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کہ میرے محبوب، تم نے ہم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے. میرے محبوب، تم نے ہم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے. اگر آپ کا وعدہ سچا ہوتا اور ہم کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ میرے محبوب نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، ملاقات کا وعدہ کیا ہے، تو ہم اس خوشی میں کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے والا ہے، اسی خوشی میں ہم مر جاتے. دیکھیں شاعر کب کیسے ہیں. پہلے شعر میں تو شاعر بالکل مایوس ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قسمت میں بھی ملنا نہیں تھا. لیکن دوسرے شعر میں جب آئے، شاعر نے اپنی کیفیات کو کس طریقے سے واضح کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں اے بے وفا محبوب، اے میرے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وعدہ، آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے ملیں گے، یہ بالکل یقیناً جھوٹا تھا. اگر یہ وعدہ سچا ہوتا، ہمارے دل میں یہ کیفیت تھی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کے وعدے کو کوئی اعتبار نہیں آیا اور ہم نے انتظار نہیں کیا. اگر ہم کو اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ وعدہ سچا کر رہے ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے، تو آپ کے ملنے کی خوشی میں، آپ کے وعدہ وفا کرنے کی خوشی میں ہی ہم مر جاتے. تیرے وعدے پر جیے ہم، تو نے وعدہ کیا تھا ملنے کا، بس اسی بھرم پہ رہ گئے. یہ تو جان چھوٹ جانا، اگر تیرا وعدہ سچا ہوتا تو ہم اسی وقت کے خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ہم کو آپ کے وعدے پہ اعتبار ہی نہیں تھا، اگر اعتبار ہوتا تو آپ کے ملنے کی خوشی میں ہم مر جاتے. دیکھیں عشق کی یہ انتہا ہے کہ عشق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو لا حاصل ہو. عشق میں حصول کی تمنا بے انتہا چھوٹی خواہش ہے. عشق میں تو جدائی اور انتظار، یہ دونوں چیزیں عشق کی انتہا ہے. اور جدائی اور انتظار کا جو تڑپ اور جو کسک اور جو مٹھاس عشق میں پیدا ہوتی ہے، وہ وصال میں نہیں ہوتی. شاعر کہہ رہے ہیں تیرے وعدے پر جیے ہم، تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے کہ اعتبار ہوتا. ہم کو معلوم تھا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے وعدے میں ہم کو وفا نہیں. اگر وعدے پہ وفا ہوتی، اگر آپ کا وعدے پہ اعتبار ہوتا تو ہم اس خوشی میں مر جاتے کہ ہمارا محبوب، یعنی محبوب سے ملاقات بھی کس درجے کی انتہا کی خوشی کا سامان ہے. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پاس ہوتا. کہہ رہے ہیں شاعر، کیا میرے تیر نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر. شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، تیر نیم کش کہتے ہیں آدھا کھینچا ہوا تیر. شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میرے محبوب کی ترچھی آنکھوں سے، یہاں پر محاورتن، یہاں پر مہاتشبیہتن تیر نیم کش کہا گیا. کہتے ہیں کہ محبوب کی ترچھی نگاہیں، جب محبوب ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو دل کے اندر اٹک جاتی ہے. آدھا کھینچا ہوا تیر. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میرے محبوب نے ترچھی نگاہوں سے
एक बांकापन से मेरी तरफ देखा तो वो तीर जो उनकी आंखों से चला है वो मेरे दिल में आकर अटक गया। वो तीर इसलिए दिल में अटक गया कि वो आधा खींचा हुआ तीर था। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नहीं कश को ये कलिश कहाँ से होती जो जिगर के पास होता। तेरी आंखों से खींचा हुआ तेरे तीर नहीं कर जो मेरे दिल में आकर फंस गया है, वो जो मेरे अंदर मीठा मीठा दर्द पैदा कर रहा है, जो मोहब्बत के एहसास को जिंदा कर रहा है, ये कलिश कहाँ से होती जो जिगर के पास होता। कह रहे हैं कि जो तीर आकर मेरे दिल पे फंस गया है, वो तीर ने जो कलिश पैदा की, ये कलिश कहाँ से होती जो जिगर के। अगर तुम तीर पूरा पूरा खींच देते और मेरे जिगर के पार हो जाता तो मेरा काम तमाम हो जाता, ये मोहब्बत का मीठा मीठा एहसास मुझसे खत्म हो जाता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नहीं में कश को ये कलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। शायद करें कि मेरे महबूब तुम्हारी कभी कभी की मोहब्बत और कभी कभी की ये बेइतनाई जो हमारे अंदर जिंदगी जीने का हौसला पैदा करती है, एक मीठा मीठा दर्द पैदा करती है और दिल के अंदर एक कसक, आपसे जुदा होने का खौफ और आपसे मिलने की खुशी के दरमियान की जो कलिश है, जो कसक है, जो कसक हमारे दिल के अंदर है, अगर ये कसक नहीं होती तो हम मर ही जाते। अगर ये इंतजार नहीं होता, अगर हमारे अंदर ये कलिश नहीं होती कि भाई हमारा महबूब हमसे रूठा हुआ है, हमारे महबूब को मनाना है, महबूब से बात करनी है, महबूब की बेइतनाई को संभालना है, ये जो मीठी मीठी कलिश है जो दिल के अंदर मोहब्बत की ताक जो उठी हुई है, अगर कोई मेरे दिल से पूछे तेरी आंखों की वो तिरछेपन से निकला हुआ वो तीर अगर हमारे दिल के पार ना हो जाता तो ये कलिश कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कहेंगे ऐसा नहीं, बल्कि आपकी तीर नहीं कर जो कलिश हुई है, जो मिठास पैदा हुई है, जो दर्द पैदा हुआ है, ये दर्द हमारे लिए बेइंतहा कीमती सरमाया है।